الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين ونورا للقلوب وسببا للفلاح في الدنيا والآخرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ فضائل الصلاة بقوله وفعله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم فضائل اعمال کی عظیم کتاب سے فضائل نماز کے سلسلے میں ایک نہایت اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہے. آج کی اس مجلس میں ہم جانیں گے کہ فرض نمازوں کی پابند کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ بندے کو جنت میں داخل فرمائے. فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل کس قدر عظیم نفع کی تجارت ہے، اور نماز کے باب میں وارد ہونے والی مختصر مگر جامع 40 احادیث کا اجمالی تذکرہ کیا ہے. آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری دنیا بھی سنوارتی ہے اور ہماری آخرت کا فیصلہ بھی کرتی ہے. اب ہم فضائل نماز سے اصل عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. فائدہ: ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون اور وضاحت سے آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے. جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے، خشوع و خضوع سے پڑھے، حق تعالی شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. اور جو شخص ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے. کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے اللہ کے عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے، یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے، یا کسی قسم کی ضمانت کرے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے. یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت بھی نہیں ہے، مالک الملک 2 جہان کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں. اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مالی غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسرے زائد چیزیں فروخت کرنے لگا. اتنے میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مالی غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا.
اتنے میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ فائدہ: ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 1 درہم تقریباً 4 آنا کا، تو اس حساب سے 3000 روپیہ ہوا، جس کے مقابلے میں 2 جہاں کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہوا؟ حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم لوگوں کے ایمان ایسی ہی ہو جائے اور 2 رکعت نماز کے مقابلے میں 3000 روپے کے وقت نہ رہے تو پھر واقعی زندگی کا لطف ہے۔ اور حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی ایسی دولت۔ اسی وجہ سے حضور اقدس سید البشر فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے، اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی ہے اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ کنز العمال۔ متعدد حدیثوں میں اس کی وصیت مذکور ہے، من جملہ ان کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ آخری کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا۔ جامع الصغیر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک مرتبہ جہاد کے لیے لشکر بھیجا جو بہت ہی جلدی واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سارا مالی غنیمت لے کر آیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی اور مال و دولت کے ساتھ واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہو اور آفتاب نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہے۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت جو تقریباً 20 منٹ رہتا ہے نکل جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے۔ یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پایا۔ نمبر 1، روزی کی برکت چاشت کی نماز میں ملی۔ نمبر 2، اور قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ نمبر 3، منکر نکیر کے سوال کا جواب طلب کیا تو اس کو قرأت میں پایا۔ نمبر 4، اور پل صراط کا سہولت سے پار ہونا روزہ اور صدقہ میں پایا۔ نمبر 5، اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ نزہۃ المجالس۔ حدیث کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے، تبرکاً چند احادیث کا صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نمبر 2، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نمبر 3، آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نمبر 4، اسلام کی علامت نماز ہے، جو شخص دل کو فارغ کر کے اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ نمبر 5، حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ نمبر 6، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 7، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نمبر 8، نماز مومن کا نور ہے۔ نمبر 9، نماز افضل جہاد ہے۔ نمبر 10، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے
تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ نمبر 11، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 12، اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کاتی۔ نمبر 13، اللہ نے سجدہ کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ نمبر 14، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ نمبر 15، اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ نمبر 16، اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے۔ نمبر 17، جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ نمبر 18، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 19، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نمبر 20، نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں۔ نمبر 21، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ نمبر 22، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 23، زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 24، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ نمبر 25، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ نمبر 26، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے ہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نمبر 27، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع، سجود، وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 28، مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ نمبر 29، سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نمبر 30، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمبر 31، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ نمبر 32، صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 33، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ نمبر 34، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہے۔ نمبر 35، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 36، افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہے۔ نمبر 37، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہے آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کرے آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کرے بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ نمبر 38، اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ نمبر 39، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 40، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے
کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہے۔ 40 کی عادت کی رعایت سے اتنی پر کفایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر لے تو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت سے حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اس میں فرمائی، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ متعدد احادیث میں ارشاد نبی نقل کیا گیا، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی پر گزرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مجھے بھی شوق ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، میں نے خیال کیا کہ 100 آیتیں پر رکوع کر دیں گے، مگر جب وہ گزر گئے اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا 200 پر رکوع کریں گے، مگر وہ بھی نہ کیا، تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم ہی پر کریں گے۔ جب سورت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد پڑھا اور سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر میں نے خیال کیا کہ آخر اس کے ختم پر تو رکوع کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا اور سورہ مائدہ شروع کر دی اور اس کو ختم کر کے رکوع کیا، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے رہے جو سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد اسی طرح سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے رہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع کر دی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور مجبور ہو کر چلا آیا۔ پہلی رکعت میں تقریباً 5 سپارے ہوئے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو نہایت اطمینان سے اور ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت جدا جدا کر کے پڑھتے تھے۔ ایسی صورت میں کتنی لمبی رکعت ہوئی ہوگی۔ انہی وجوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر نماز پڑھتے پڑھتے ورم آ جاتا تھا، مگر جس چیز کی لذت دل میں اتر جاتی ہے اس میں مشقت اور تکلیف دشوار نہیں رہتی۔ ابو اسحاق صبیحی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث سے 100 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے نمازوں کا لطف جاتا رہا۔ 2 رکعتوں میں صرف 2 سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہے، زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ تہذیب التہذیب، یہ 2 سورتیں بھی 3.25 پاروں کی ہے۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میرا ایک پڑوسی تھا، اس کے ایک لڑکے کا جو دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں اور شوقیہ اشعار میں رہتا تھا، وہ سوکھ کر ایسا ہو گیا کہ صرف ہڈی اور چمڑا رہ گیا۔ اس کے بعد والد نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو ذرا سمجھاؤ۔ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سامنے سے گزرا، میں نے اسے بلایا، وہ آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ کہنے لگا، چچا شاید آپ محنت میں کمی کا مشورہ دیں گے۔ چچا جان، میں نے اس محلے کے چند لڑکوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھیں کون شخص عبادت میں زیادہ کوشش کرے۔ انہوں نے کوشش اور محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لیے گئے۔ جب وہ بلائے گئے تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے۔ ان میں سے میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ میرا عمل دن میں 2 بار ان پر ظاہر ہوتا ہوگا۔ وہ کیا کہیں گے جب اس میں کوتاہی پائیں گے؟ چاچا جان، ان جوانوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے۔ ان کی محنت اور مجاہدے بیان کرنے لگا جن کو سن کر ہم لوگ متحیر رہ گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرے دن ہم نے سنا کہ وہ بھی رخصت ہو گئے۔
رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ اب بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے بندے ایسے دیکھے جاتے ہیں جو رات کا اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے ہیں اور دن میں دین کے دوسرے کاموں تبلیغ و تعلیم میں منہمک رہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نامی سے کون شخص ہندوستان میں ناواقف ہوگا؟ ان کے ایک خلیفہ مولانا عبد الواحد لاہوری رحمہ اللہ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کیا جنت میں نماز نہ ہوگی؟ کسی نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں نماز کیوں ہو؟ وہ تو اعمال کے بدلہ کی جگہ ہے نہ کہ عمل کرنے کی۔ اس پر ایک آہ کھینچی اور رونے لگے اور فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کیوں کر گزرے گی؟ ایسی ہی لوگوں سے دنیا قائم اور زندگی کو وصول کرنے والی حقیقت میں یہی مبارک ہستیاں اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے پر مر مٹنے والوں کے طفیل اس روح سیاہ کو بھی نواز دے تو اس کے لطف عام سے کیا بعید ہے۔ ایک پرلطف قصہ اس پر فصل کو ختم کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہے، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، آپ کے چہرے کا دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچ ہے اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا اور پرانا کپڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا اور مجھے 3 چیزیں پسند ہے، مہمان کی خدمت، گرمی کا روزہ اور دشمن پر تلوار۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے حق تعالی شانہ نے بھیجا ہے اور فرمایا کہ اگر میں یعنی جبریل دنیا والوں میں ہوتا تو بتاؤ مجھے کیا پسند ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ۔ عرض کیا، بھولے ہوئوں کو راستہ بتانا، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا اور عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا، اور اللہ جل جلالہ کو بندوں کی 3 چیزیں پسند ہے، یعنی اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا، مال سے ہو یا جان سے، اور گناہ پر ندامت کے وقت رونا اور صدقہ پر صبر کرنا۔ حافظ ابن قیم زاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو رفع کرنے والی ہے، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرہ کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، اعضاء میں نشاط پیدا کرتی ہے، کاہلی کو دفع کرتی ہے، شرح صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے انعام کی محافظ ہے اور عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمان سے قرب پیدا کرتی ہے۔ غرض روح اور بدن کی صحت کی حفاظت میں اس کو خاص دخل ہے اور دونوں چیزوں میں اس کی عجیب تاثیر ہے، نیز دنیا اور آخرت کے مضرتوں کے دور کرنے میں اور دونوں جہاں کے منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نسألک حب الصلاة وحسن المحافظت علیہا وجعلنا من الذین اقاموها حق اقامتها۔ اے اللہ، ہمیں فرض نمازوں کی کامل پابندی نصیب فرما، ہماری نمازوں کو ہماری مغفرت، ہمارے درجات کی بلندی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا سوال، آج کی اس گفتگو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیا ہم واقعی اپنی نماز کو زندگی کی اولین ترجیح بنا پائے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک کرے، اپنوں کے ساتھ شیئر کرے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کر کے دین علم کے اس سفر کا حصہ بنے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔